اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک جو ہے، آپ کے نزدیک جو بھی ہو، نہیں سمجھے بات۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اس بات کو اللہ نے اس لیے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ہاں یعنی آپ کے نزدیک جو بھی تعبیر ہے دین کی، جو بھی تشریح ہے دین کی، آپ جسے دین سمجھتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ معتبر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ صورت ہے آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 19۔ یعنی یہاں یہ بات اللہ نے واضح فرما دی کہ دین وہ ہوگا جو میرے نزدیک معتبر ہوگا یا میرے محبوب کے نزدیک معتبر ہوگا۔ دین کو دین کے طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے لوگوں کی تصدیق کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی یا ابھی نہیں آئی؟ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر ہم آہستہ آہستہ کربلا کی طرف چلیں گے۔ یقین جانے ابھی تک ہم لوگوں کو کربلا نہیں سمجھ آئی۔ یہ جذباتی باتیں کر کے چلے جانا، لوگوں کو رلا کے چلے جانا، یا کربلا والوں کے فضائل بیان کر کے چلے جانا، یہ ساری باتیں آسان ہیں۔ وہ فلسفی جس کے تحت امام حسین کی جنگ ہوئی ہے، اس فلسفی کو سمجھنا یہ اصل بات ہے۔ اور یہ ابھی تک امت جو ہے اسی لیے ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ اسے کربلا ہی نہیں سمجھ آئی، حسین کیا سمجھ آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی اور ان کو غلطی حدیثوں سے لگی، ایسے عام طور پہ بھی نہیں لگی۔ یہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں نا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ جیسے مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے بھی لوگ ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے حضرت جی، وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کر کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین۔ تو اس لیے بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو مغالطے لگ گئے اور ان مغالطوں کی وجہ سے بعد والے لوگ پھر ان مغالطوں کے پیش نظر ہی اپنے عقائد بنا کر آگے چلتے رہے۔ تو یہ مغالطے آج سے نہیں لگ رہے، یہ مغالطے بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ مغالطے لگے۔ یہ سٹیج، یہ ممبر، یہ مجلس متعمل نہیں ہے ان باتوں کی۔ اگر میں وہ مغالطے آپ کے سامنے پیش کروں کہ کتنے بڑے لوگ تھے جو مغالطوں کا شکار ہوئے، اور ذات علی کتنی واضح ہے، کتنی کلیئر ہے، کتنی ڈومینیٹ ہے، اور ذات علی کے ساتھ تائید ہے اللہ کی بھی اور مصطفیٰ کی بھی۔ بڑے بڑے لوگ مغالطوں کا شکار ہو گئے اور ان کی وجہ سے امت کے اندر پھر تفرقے پیدا ہو گئے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جنگ کی حضرت علی کے ساتھ، اس وجہ سے مغالطے لگے اور بڑے بڑے لوگوں نے پھر اس بات پر دھڑے بندیاں بنائیں اور گروپ بنائے۔ یہ بعد والے لوگ ایسے ہی نہیں یزید کو امیر المومنین کہتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے یہ سارے مغالطے دور بھی کیے ہیں، لیکن وہ ہم تک چیزیں پہنچی نہیں، یا تھوڑی پہنچی ہیں، یا دیر سے پہنچی ہیں، یا ابھی پہنچ رہی ہیں۔ یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے ان سارے مغالطوں کا جواب دیا ہے اور ان سارے مغالطوں سے امت کو حقیقت نکال کر دکھائی ہے، لیکن وہ بات امت تک پہنچی نہیں، تھوڑی پہنچی ہے، لیٹ پہنچی ہے، یا ابھی پہنچ رہی ہے۔
تو آئیے ہم اس آیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو اللہ فرما رہا ہے میں نے کتاب دی، انہوں نے اختلاف کیا۔ جن کو میں نے کتاب دی انہوں نے، آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ ذرا آسان بول رہا ہوں ورنہ اس طرح ترجمہ نہیں ہے، میں اس انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا۔ بچیاں نو تے میرا خیال ہے نہیں آنی سمجھ، تے مینوں لگ گے رہا کہ وڈیاں نو بھی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی فرما رہا ہے کہ اختلاف کنہ کیتا؟ جنہاں نو میں کتاب دیتی۔ یا اللہ انہاں کیویں اختلاف کیتا جنہاں نو تو کتاب عطا فرمائی؟ تو اللہ نے پھر آگے چل کے فرمایا من بعد ما جاءہم العلم، میری طرف سے ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ گل سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک اس آیت نو اسی بنیاد بنا کے تے اگے بڑے مسئلے حل کرنے نے۔ تسی ہونے نالی طبیعت میری خراب ہے ساتھ تسی چھڈی بیٹھے۔ تو اللہ کی فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی اور علم دیا، علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ گل سمجھ آئی؟ اچھا، اللہ دی طرفوں جدوں علم آ جائے، انفارمیشن آ جائے، معلومات آ جان، تے پھر اختلاف مک جاندہ ہوندا ہے یا شروع ہو جاندہ ہوندا ہے؟ تے ایتھے کی لکھیا قرآن چ، میں تے اپنی گل تے نہیں کر رہا، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس کتاب آ گئی اور علم آ گیا، اور علم بھی کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی علم آ جائے، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اختلاف کو ختم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اختلاف کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ گیا وہ تو اٹل ہے، وہ تو حتمی ہے، وہ تو غیر مبدل ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہونے والا۔ تو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اس کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو بات سمجھ میں تو نہیں آتی؟ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ آپ کے ہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، آپ پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب پیر صاحب فیصلہ کر دیں تو جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے یا اور زیادہ ہو جانا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں مذہبی جھگڑے کی بات کر رہا ہوں بھائی، یہ دنیاوی جھگڑوں کی بات نہیں کر رہا۔ کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی چلو جا کے فلاں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، جامعہ رضویہ چلتے ہیں، یا چلو جا کے شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو وہ آپ دینی بحث لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں یا مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو جب پیر صاحب کوئی فیصلہ کر دیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، تو اس کے بعد جھگڑا تو ختم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر اس کے بعد جھگڑا بڑھ جائے تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور علم کا نہیں ہے۔ علم تو پہنچ چکا، اب رہ گئی ضد، اب رہ گئی لوگوں کی انا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں یہی بیان فرمایا کہ من بعد ما جاءہم العلم، میری طرف سے علم آ جانے کے بعد جو جھگڑا ہوا ہے، یہ جھگڑا میری کتاب کا اس میں قصور نہیں ہے، نہ میری طرف سے جو ان کے پاس علم پہنچا اس کا کوئی قصور ہے۔ میں تو انہوں گزارش کیتی سی مینوں نہ سدیو، گلاں اوکھیاں ہو جانیاں، وہ ہن ہون لگیاں جے، میں تو پہلے دس دیا۔
ٹھیک ہے نا، کیونکہ روایتی قسم کی تقریراں ہر سال کر کر تھک گئے ہیں، ان کو گل سیدھی دسن دیو لوگوں کو۔ تے آ جڑے فرقیاں دے خول نے نا، انہاں وچوں باہر نکلو، جویں چوچا انڈے چوں باہر نکلدا ہے نا، تے پھر انہوں پتہ لگدا بھی دنیا کڈی وڈی ہے، سمجھیو کہ نہیں؟ پھر انہوں پتہ لگتا ہے کہ میں تے چھوٹی جی دنیا دے وچ بند سی، تے اس سے دنیا نو سب کچھ سمجھ رہا سی، دنیا دی وسعت تے بہت زیادہ ہے۔ اب بنیاد میں بنا رہا ہوں قرآن کی اس آیت کو، یہ میری بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے لیے، یہ بچے نہیں سمجھیں گے اس بات کو، آپ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے طرف سے علم آ گیا، میری طرف سے کتاب آ گئی، میری طرف سے فیصلہ آ گیا، اس کے بعد لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا، تو سبب میری کتاب نہیں ہے ان کے جھگڑے کا۔ نہیں آئی سمجھ؟ ہن تسی ویکھو نا، قرآن ہے نا ساڈے کول، یہ اللہ دی کتاب ہے نا، تے اس وچ کوئی اختلاف تے نہیں، اس وچ کوئی گل غلط تے نہیں، اس وچ کوئی دو نمبری تے کوئی نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تے پھر امت پارٹی ہوئی کیوں ہے؟ پھر تے اتفاق ہونا چاہیے، پھر تو سب کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ایک ایمان ہونا چاہیے۔ جب کتاب ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، نبی بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک نہیں ہیں، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، اور قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، ہم ایک نہیں ہیں۔ تو جو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے علم آ جانے کے بعد اور میری طرف سے کتاب آ جانے کے بعد اور میری طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد لوگوں میں اختلاف ختم نہیں ہوا بلکہ اختلاف بڑھ گیا، تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ لوگ اگر مختلف الخیال ہیں، اگر مختلف العقیدہ ہیں، اگر یہ ابھی منتشر ہیں، تو اس کی وجہ میری کتاب نہیں۔ اچھا یہ دسو، قرآن لڑاندا ہے مسلمانوں نے؟ اے اللہ کاری صاحب بیٹھے نے سارے، تواڈے چ بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہون گے، قرآن مسلمانوں لڑاندا ہے؟ قرآن کی کہندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ ہن قرآن تے کہندا تفرقیاں چ نہ پڑو تے اللہ دی رسی نو مل کے اکٹھے ہو کے پکڑ لو، تے اسی قرآن پڑھ کے تفرقیاں چ پینے ہیں۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں تواڈی مرضی دیاں گلاں کر کے جاواں، اللہ دا پیغام بھی سنو بھی اللہ سانو کدھر بلا رہا تے اسی بوتھا کیڑے پاسے چکیا ہویا تے کیڑے پاسے نو ٹرے ہوئے، یہ ہوئی قرآن پڑھ پڑھ کے جناب ایک دوجے دے گلے وڈی جانے تے حق نو حق نہیں آکھدے۔ سانو ساڈے مسلک دی پیڑ پہ جاندی، سانو ساڈی جماعت دی فکر پہ جاندی، سانو کسے نو اپنے پیر دی فکر پہ جاندی، او ہو میرے پیر صاحب دے گل خلاف ہو گئی، کسے نو اپنے فرقے دی مصیبت پہ جاندی، او ہو جے اے گل منی تے پھر میرا فرقہ میرا دھڑا، اپنیاں اپنیاں جماعتاں دی فکر، اپنے اپنے فرقیاں دی فکر، اپنے اپنے پیران دی فکر، تے اللہ نے گل شروع چی صاف کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک اسلام دی اہمیت ہے، فرقیاں دی اہمیت کوئی نہیں۔ میرے نزدیک اسلام کی اہمیت ہے، گھبرائیے گا نہیں، بات وہ ہوگی جو بالکل کلیئر اور واضح ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی، ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اجے علی تے سانو سمجھ نہیں آیا، علی دا پتر کتوں سمجھ آئے گا؟ اور جس کو مولا علی کی جنگیں نہیں سمجھ آئیں اسے حسین کی جنگیں خاک سمجھ آئیں گی؟ مڈ نو پھڑنا نہیں تے پاند نو جا کے پہ جانا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟